اسلام گرو یوٹیوب چینل کی ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہترین تعلق برادران وطن میں اور مسلمان بردرہڈ میں تعلقات یہ ہونا کہ ہمارے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی اچھا سلوک ہونا چاہیے جیسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک یہ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جو پڑوس ہے اس کو تمہاری جائیداد میں حصہ بھی دیا جاتا، اتنے ان کے اہمیت ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہم کو تعلقات رکھنے میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بتائیں کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلام کی دعوت بنیادی کیا ہے، اور اس طرح سے تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نو مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہمارے مذہب کی صحیح تعلیمات ہم نے اپنے برادران وطن تک نہیں پہنچائی، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ ہم کہاں سے کرتے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ہماری حکومت تقریباً 700 سال رہی، اور پورے انڈیا میں نارتھ انڈیا میں بھی حکومت رہی۔ جو مسلم بادشاہان تھے بہت ہی مختلف بہت ہی کم لوگ جو ہے اسلام کو جو ہے پیش کیے ہوں گے، ورنہ سبھی لوگ وہ حکومت کرنے کے نقطہ نظر سے جو ہے پیش آتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ اسلام کا دین ساری انسانیت کے لیے ہے، آخرت تک کے لیے ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو برادران وطن کے سامنے پیش کریں، اور اس تربیت سے پیش کریں کہ قرآن کے اس دعوے کے ساتھ کہ جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جیسا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے کا کنبہ ہے۔ تو دو سطح پر، ایک تو سارے مسلمان کی بردرہڈ ہے، اور اس کے بعد مومنوں کی آپس میں، لیکن ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ برا سلوک کریں یا کبھی۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا کہ اپنے چچا کا انتقال، جو اسلام نہیں لائے تھے، ابو طالب، ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی، گھر پہ کھانے پہ بلایا، غیر مسلموں کو بلایا، اور کسی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کسی کا جنازہ جا رہا ہے، غیر مسلم ہوں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ اس کی عزت کی جائے۔ اور یہی نہیں، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمن چچا ابو جہل کو جو ہے ابو الحکم کہہ کر بلاتے تھے، اور اسی طرح ابو الحکم کے کہنے کے ساتھ عظیم روم، جو روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اس میں مخاطب کر کے لکھا تھا کہ عظیم روم، یعنی ان کو بڑائی اور عظمت دی گئی تھی۔ تو یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ایک آیا مدینے میں آ کر، اس نے مکے میں یہ کلیم کیا کہ مجھے ابو جہل سامان خریدا ہے اور اس کی رقم دے نہیں رہا ہے۔ تو 2-4 دن گزر گئے، اور دشمنان اسلام جو ہے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ ابو جہل نے کہا، جاؤ محمد کے پاس، وہ تمہارا جو اماؤنٹ ملنا ہے وہ ان سے مل جائے گا۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس، تو گھر کھٹکھٹایا اور جب مطالبہ کیا کہ اس آدمی کا جو پیسہ تم نے خریدا ہے وہ پیسہ واپس کر دیا جائے، تو چنانچہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، بغیر چونہ چرا کے خاموشی سے وہ قیمت لا کر ادا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آراش نامی شخص تھا، اس کے ساتھ بھی یہی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جن کا نام زبیر تھا، ان لوگوں نے ایک جو ہے گروپ تشکیل دیا، گروپ تشکیل دے کے یہی کہا کہ کل کے روز جو بھی اس طرح سے مظلوم ہوگا اس کی مدد کرنا انجمن کا یہ فرض ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمر 20 سال کی تھی، بعد میں بھی اکثر وہ اس حلف الفضول کے معاہدے کو یاد کرتے تھے، اور یاد کر کے کہتے تھے آج بھی اگر کوئی ایسا ریزولوشن پاس کرے تو میں جو ہے تیار ہوں کہ اس کا ممبر بننے کے لیے، اس کی تائید کرنے کے لیے۔ تو گویا مسلمان کو ابدی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ وہ ظلم سے بچایا جائے، اور ظالم یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کو روکا جائے۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں
جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی مدد کی. اور تو ہمارا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ آج ہم دیگر زبانوں کو سیکھیں اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو بغیر کسی مبالغے کے سیدھے انداز میں ہم اپنے بھائیوں کو عملاً بھی پیش کریں اور جو ہے تحریراً بھی پیش کریں. یہ بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم کل کے روز رسول اللہ کے سامنے ہم رسوا کر دیے جائیں گے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے آخری رسول بھیجا اور اس کی امت جو ہے وہ پیام دینے کے بجائے غفلت کا شکار رہی اور خود بھی محروم رہی اور دوسروں کو بھی محروم رکھا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی. برطرز گردوں مقام آدم است. اقبال نے یہی کہا تھا کہ انسان کا مقام آسمان سے زیادہ اونچا ہے، اس کی اتنی بڑی عزت ہے، وہ چاہے مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، انسان کی عزت ہے. اے اللہ ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، دین کی اور انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.